اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین ورعجع الحق والشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت النبي الرؤوف الرحيم الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتکم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج علی اگر متوجہ ہے علی اگر متوجہ ہے علی اگر متوجہ پھر علی اگر متوجہ ہو تو سنو اللہ کو ماننے کی نیت کا نام علی کے بعد کیا عرض کروں کچھ رہ نہیں جاتا کچھ عرض کروں جیسے نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی نیت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے اسی طرح نیت کے بغیر توحید پرستی یعنی وہ ممکن نہیں ہے یعنی میں نے سادہ لفظوں میں کہا اب ذرا مشکل لفظوں میں سن لو علی کی محبت کے بغیر توحید پرستی بت پرستی اور اس پہ حدیث رسول لا رہا ہوں ایسے تھوڑی ہے
کہ جو جملے عدیہ کیے ہیں اس پہ حدیث رسول کی مہر لگ جائے. سرکار فرما رہے ہیں تم میں سے اگر کوئی اپنی کندھوں پر 70 رسالتوں کا بوجھ لائے، کوئی اس کی رات اس کی عبادت سے خالی نہ ہو، دن روزے کے بغیر نہ ہو، رہتا مسجد الحرام میں ہو، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہو، کبھی عزت خدا سے آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو، غلاف کعبہ کے اندر ملتزم میں راہ خدا میں اسے ذبح کر دیا جائے، 70 نبیوں کی عبادتیں، آپ کی رکعتیں نہیں. عبادتیں ہوں اور رائے خدا میں کعبہ کے اندر ذبح کر دیا جائے، اور اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی بغض علی ہوا تو اللہ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اپنی ربوبیت کی، خود اپنے ہاتھ سے دوزخ میں ڈال. مجھ سے تو تمہیں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ میں غیر مستند بات نہیں کرتا، زیبا نہیں، ذکر ہو علی کا اور اس میں ملاوٹ جھوٹ کی ہو. کچھ بات بنتی نہیں، کوئی سلیقہ نہیں بنتا. ذات رسول اللہ کی ایک اور حدیث سنی، پھر بادشاہ نقی بادشاہ پہ کھل کے بات ہو، کھل کے بات. جانتے ہیں نا جب میں عرض کرتا ہوتا ہوں بے کھل کے بات، یہ صرف گنتی پوری کرنے والا امام نہیں ہے. نکی نام ہے اس کا، اور پانی کے حوضوں پہ لکھا ہوتا ہے ہضم معت النقیہ، یہ پانی شفاف ہے، پینے کے قابل ہے. تو تم نے کبھی غور نہیں کیا اسے نقی کیوں کہتے ہیں؟ اس نے توحید کو انسان کی سمجھ کے برابر کر دیا. وضاحت لے لو، توحید تھا آسمانی راز، انہوں نے مہربانی کی اسے زمین پر لے آئے. اسی لیے نقی کہلاتا ہے. ایسی شفافیت سے توحید سکھائی کہ اس میں پھر شک کا شائبہ نہیں ہے. تو صرف نام کا علی نہیں ہے، خود بھی علی ہے. ابھی تو سرکار کی بات ہو رہی ہے، علی بادشاہ کی، اور میں پڑھتا پڑھتا رک گیا. حدیث رسول سرکار کے ابھی سنائی اب 70 نبیوں کی عبادتیں، 70 نبیوں کی عبادتیں اگر لے، کمال ہے، کمال ہے. معاف کر دیجئے گا، توجہ چاہیے. شادی ہوئی،
علم کے نیچے گئے، اللہ چلیے باذن اللہ بچہ دے، بچہ ہوا، قبلہ کو بلایا، کان میں کہا اذان دیجئے، ایک میں اقامت، قبلہ نے اذان میں بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت میں بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بابا ماں سے کہنے لگے یہ جب دودھ پلاؤ اسے نعت علی پڑھا کرو، اسے ذرا علی علی کرنا سکھاؤ، ہم چاہتے ہیں پہلا لفظ بولے تو علی علی بولے۔ اب انہوں نے علی بولا، نیاز ہوئی، بس سنتے جائیے ایک افسانہ ہے، اور افسانہ ہے سرکار، وہ تو آپ کی ذرا نوازی کہ آپ نے اسے حقیقت کہہ دیا، لیکن اب وہ ہوا، نیاز ہوئی، قبلہ بچہ ایسے کلمہ طیبہ پڑھائیے، کیا کریں جی، کلمہ طیبہ کی رسم ہوئی، کہا بچہ ہے اسے پڑھائیے، اس نے ترکی زبان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین، تو اسے پڑھایا، بڑی خوشی منائی گئی، بڑے ہو گئے، اسے مجلس میں لائے، کہا بیٹا علی علی کے نعرے لگانے، اب وہ بچہ سیکھ رہا ہے پیدا ہوتے کہ مجھے علی کی گواہی دینی ہے، علی علی کرنا ہے۔ اچھا ایک دن بچے سے کہا بیٹے اب بالغ ہو گئے، اب نماز فرض ہو گئی ہے، اب نماز پڑھو۔ اب اس نے نماز میں جب وہ تشہد میں آیا تو اس نے کہا وہی جو اسے یاد تھا، وہ جو اسے پیدا ہوتے ہی بتلایا گیا تھا، اس نے وہی پڑھا۔ تو باپ نے کہا میری مثال لے لیجئے، میں نے بیٹے سے کہا نہیں بیٹا رک جائیے، 2 دیجئے گا، تیسری نہیں دیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا باپ جو ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، بڑے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ بیٹا کچھ اصطلاحی معاملات ہیں اس میں، کیونکہ اب ہم نے 14ویں صدی میں علی کو فقہ کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ورنہ علی ہمیشہ اصول دین تھے، اصول دین تھے، ہم نے قوم نے مل کے اسے فقہ کا مسئلہ بنا دیا، تو بیٹا تم اسے رہنے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جوان ہوا، وہی بچہ، وہی شادی، اس کے بعد بچے، وہی توجہ، سب چلتا رہا۔ آخر ایک دن حکم الہی آ گیا، مرنا تو تھا ہی۔ جب مرنے آئے، قبلہ مر رہا ہے، کہا اسے کلمہ پڑھائیے، کہا وہ 2 والا یا 3 والا؟ کون سا پڑھوں؟ کہا نہیں 3 کلمہ، 3 شہادات، ٹھیک ہے پڑھ دیا، سانس نکل گیا، کفن دفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں رکھ دیا گیا۔ کہا بھئی اب کوئی ایک بچہ حوصلے والا اندر جائے اور کینچی بنا لے، کندھوں کو پکڑے، اور جب میں اس کا نام لوں فلاں ابن فلاں، تو اس سے جھجوڑ کے کہنا اسمع فہم، سن بھی صحیح اور سمجھ بھی صحیح۔ وہ بچہ جو ہلا رہا تھا نا، اس نے یکدم ہاتھ چھوڑ دیے، اس نے کہا قبلہ جب یہ سمجھ سکتا تھا تب تو روکا، اب کہتے ہو ہلا۔ پوچھا گیا، سرکار سخی سے پوچھا گیا بادشاہ بغض علی کی کوئی سزا بھی ہے؟ مستند روایت پڑھوں گا نا، ہاں مستند، بلکہ آپ نے بہت ساری کتابوں میں خود بھی پڑھ رکھی ہوگی۔ بادشاہ نے فرمایا سنو، میرے بھائی سے جو انکاری ہوگا نا، قیامت کے روز جب وہ محشر میں آئے گا وہ بندہ، اس کے گلے میں آگ کا ایک توق ہوگا، 300 اس کی نوکیں ہوں گی، ہر نوک پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا۔ سنتے جاؤ، جب وہ آئے گا اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا، رسول فرما رہے
ختمی مرتبت فرما رہے ہیں، شاہوں کا شاہ فرما رہا ہے، علی کا آقا مولا فرما رہا ہے، اللہ کا رسول بول رہا ہے، جس کی نطق خدا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئے گا اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا، اس کی 300 نوکیں ہوں گی، ہر نوک پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے چہرے کی طرف تھوک رہا ہوگا اور اس سے پوچھ رہا ہوگا میں ابلیس ہو کے بھی علی کا منکر ہوں، تو کون ہے؟ بشارت بھی تو سنیے نا، بشارات مصطفی۔ چلیے بوڑھا دماغ ہو گئے ہیں، سرکار خطیب خوارزمی ملت اسلامیہ کے محدث 500 صدی کے، یعنی اب 1400 صدی، دیکھ لیں کتنی صدیاں گزر گئی، 9 صدیاں گزر گئی تھی، 900 سال گزر گئے، 900 سال پہلے انہوں نے فرمایا تاکہ 1400 سال والے اسے سن اور سمجھ سکیں۔ انہوں نے 900 سال پہلے لکھا مناقب خوارزمی، اردو میں چھپی، نیٹ پہ پڑھی گئی، کوئی اتنی مہنگی کتاب بھی نہیں ماشاءاللہ، لیکن ویسے بہت قیمتی ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا، انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا، حدیث قدسی بھی ہے، حدیث رسول بھی ہے، دونوں خصوصیات کی حامل ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی سنو، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ نے مجھ سے کہا ہے، میرے مالک نے مجھ سے فرمایا ہے، کیسا ہوگا محمد کا رب، جو مصطفیٰ کا رب، مصطفیٰ کا رب، کمال ہے مصطفیٰ کا رب۔ علی بادشاہ کے سامنے قمیل ابن زیاد النخعی نے توحید کا مسئلہ چھیڑا تھا تو علی نے کہا تھا سنو قمیل، کائنات کا ہر انسان مشرک ہے، ہر انسان مشرک ہے۔ علی کہہ رہے، اس نے کہا مولا آپ سے کلمہ پڑھا، آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی ولایت کو مانا، کہا سب مشرک، وہ کانپنے لگے خوف سے، کہا مولا ہم بھی مشرک، کہا ہاں تم بھی مشرک، مولا ہم نے کلمہ رسول اللہ سے پڑھا، دل چیر کے دیکھ لیجئے، کہا میں علی جو کہہ رہا ہوں کائنات کا ہر انسان مشرک، کہا مولا کیسے؟ کہا مولا مر جائیں گے، پھٹ جائے گا جگر، مہربانی فرمائیے یہ کیا ہوا؟ ساری زندگی جس دین پہ رہے آج آپ کہہ رہے ہیں سب مشرک؟ کہا میں نے کہا ہر انسان مشرک، کیونکہ ہر انسان کا رب دوسرے انسان سے نہیں ملتا، ہر انسان کی سوچ میں اس کا اپنا ایک رب کا تصور ہے جو دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتا، اسی لیے جتنے انسان اتنے رب، اے کمیل اسی لیے علی کہہ رہا ہے کہ ہر انسان مشرک ہے۔ کہا مالک تو پھر مومن کیسے ہوگا؟ کہا جب تک تصور خدا محمدی پر نہ ایمان لائے، جب تک مصطفیٰ کے تصور خدا پر ایمان نہ لائے تو تم رسول اللہ کے بغیر تو خدا کو نہیں پا سکتے۔ ہائے ہائے علم کہاں سے ملے؟ وہ تصور خدا مصطفیٰ۔ اب اگر وہ رسول جب کچھ کہتا ہے تو کیا اس کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ اسی رسول نے اسی مسند سے جہاں خدا واحد کی عبادت کی دعوت دی تھی، اسی مسند سے اسی رسول نے کہا تھا ذکر علی عبادت، تو پھر مانو علی کا ذکر عبادت۔ ذکر علی عبادت، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت، ذکر علی کا
عبادت اللہ کی. اور اسی رسول نے کہا علی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا کیونکہ علی ممسوس فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں علی ممسوس ہو چکا ہے. خبردار اب علی کے خلاف بات نہ کرنا کیونکہ وہ اب میں ممسوس کا معنی کیسے سمجھاؤں. عربی میں خدا کی قسم وجہ اللہ کہہ دو، عین اللہ کہہ دو، لسان اللہ کہہ دو، ید اللہ کہہ دو، سب قبول ہے. جو ہی عربی کا ترجمہ اردو میں ہوا بس مسئلہ خراب ہوتا. ہاں وہی نا، وہ جو ہی ترجمہ. تو میں ممسوس کا کیا ترجمہ کروں؟ اہل ذوق لوگ، بڑے بڑی ہستیاں تشریف فرما، خانوادہ علمی بیٹھا، تو آپ بتائیے میں کیا کروں؟ یا تو پھر جگر پہ ہاتھ رکھ کے ہمت کیجئے کہ سن لیجئے، کم از کم شک نہ لے، یا پھر میں جیسی حدیث پڑھی بس وہیں روک دوں، کسی کو سمجھ آئی کسی کو نہ آئی. لیکن حضور کی حدیث ہے اور کل کو حضور نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر لیا تو آپ تو مجھے نہیں چھڑوائیں گے. تو ترجمہ تو مجھے اب اپنی مادری زبان میں اردو میں کرنا ہی پڑے گا، نیشنل لینگویج ہے آپ کی. سرکار فرما رہے ہیں علی کے لیے کوئی غلط لفظ نہ کہنا کیونکہ علی ممسوس ہیں ذات خدا میں، خدا میں نہیں، ذات خدا میں، ذات خدا میں ممسوس ہے. تو اب معنی پھر بھی نہیں کروں گا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں آپ کے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ خالص دودھ ہے، خالص، اس میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے. میں نے چینی کی ایک چمچ ڈال دی اور اسے ہلا دیا، یہ تو میرا اختیار تھا کہ چینی کی چمچ ایک ڈال دوں. اب میں آپ سے کہوں اس چینی کی چمچ کو باہر نکالو. قیامت ہو جائے گی، اتنے سے دودھ سے چینی واپس نہیں آئے گی، یہ چینی دودھ میں ممسوس ہو گئی. ممسوس ہو سرکار کی حدیث. ہاں میں تو میری جرت ہے میں اپنے پاس سے کچھ کہوں. میرے پاس شہنشاہ کے اتنے کلام ہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں کوئی اپنی بیچ میں کوئی زیر زبر لگاؤں. مالک کہہ رہے ہیں ممسوس ہے. خبردار علی کے بارے میں، خبردار علی کے بارے میں. اچھا دو حدیثیں چلتے چلتے سن لیجیے تاکہ تمہید ختم ہو جائے. سرکار کی کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری بادشاہ، یہ بھی نیٹ پہ ترجمے آثار حیدری. اس میں سے دو حدیثیں سماعت فرمائیں. اس میں ایک حدیث کیا ہے؟ ایک حدیث یہ ہے کہ سرکار تشریف فرما ہے مسجد میں تشریف فرما اور کمال ہو گیا، کمال. ایک جنازہ مزدور اٹھا کے گزرے. سرکار نے ارشاد فرمایا، کہا اس جنازے کو ادھر لے آؤ. وہ جنازہ لے. جب جنازہ آ گیا تو کہنے لگے، سرکار نے کہا اسے ہم غسل کفن دیں گے. ختمی مرتبت، شافع میشا، صاحب الشفاعت، کہنے لگے میں غسل خود غسل دیا. کریمی ہے، پتہ نہیں کون تھا، غسل دیا. کہا ہم اس کے جنازہ میں پڑھیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف ساتھ لے گئے. لاکھوں جانیں قربان صحابہ رضوان اللہ کی نالین پر، ان کی ایک نقش پا پر. یہ جماعت نہ ہوتی تو کون بتاتا علی صحابی نہیں مولا ہے.
اب وہ کمال ہے. ساتھ ہے صحابہ رضوان اللہ, جنازہ ہوا. اب وہ جنازہ جب ہو گیا, قبر مبارک میں خود تشریف لائے, خود لیٹے, پھر قبر میں اسے اتارا, پھر بند کیا قبر کو اپنے ہاتھوں سے, اور ایک دفعہ مسکرا کے چہرہ موڑ لیا. صحابہ دیکھتے رہے. کہا سرکار یہ کون ہے جس کی اتنی عزت و تقریم؟ جنازہ تو اس کے مزدور اٹھائے ہوئے تھے. کہا یہ شخص ایک حبشی غلام ہے, بنی نجار کا یہ غلام ہے, رباح اس کا نام ہے, اور یہ ایک کام کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی عزت و تکریم ملی کہ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی, کفن دفن سے لے کے تدفین اور قبر کو بند کرنے تک. مولا یہ کیا کام کرتا تھا؟ کہا سنو میرے اصحاب, یا معاشر الاصحاب, غور سے سنو. یہ بیچارہ غلام کا مولا, اسے ہم نے مسجد میں بھی کبھی نہیں دیکھا, اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں, ہم نے اسے اعمال کرتے بھی کبھی نہیں دیکھا, زکوٰۃ دیتے بھی کبھی نہیں دیکھا, خیرات دیتے بھی کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا کسی کام میں بھی. یہ جانتے بھی نہیں ہم. مولا اس نے کیا کام کیا؟ کہا بنی نجار جب اس سے کام لے لیتے تھے تو جہاں اس کو رکھتے تھے اس میں سے ایک کھڑکی تھی, بازار کی طرف کھلتی تھی, حضور کہہ رہے ہیں, آثار حیدری میں دیکھ لیجیے, بادشاہ سے نسبت ہے اس کتاب کی. کہا اس میں کھڑکی, وہ کھڑکی میں سے باقاعدگی سے ایک مخصوص وقت میں کھڑا ہو جاتا تھا. مولا پھر کیا کرتا تھا؟ کہا وہ مخصوص کھڑکی سے دیکھتا تھا میرا بھائی علی جب بازار سے گزرتا تھا یہ چہرہ دیکھ کے صرف خوش ہوتا تھا. مسکراتا تھا. بادشاہ قبر میں دفن کرتے ہوئے آپ نے رخ موڑا تھا اور مسکرائے تھے. کہا وہ اس لیے کہ مومن تھا, رسول کے مومن تھا, اور قبر میں رکھتے ہی حوریں زیارت کو آ گئی, میں نے منہ پھیر لیا. سرکار اچھا اسی کتاب سے ایک اور حدیث لے لیں. آج بازبان رسول میں کیا تبصرہ کروں گا میرے بھائیوں, کیا بدی کا شروع, کیا میری جرت, کیا میری مجال کہ میں علی سمجھانے بیٹھا جس پہ میرے نبی نے کہا کہ اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. ویسے اگر تم کبھی رسول کی اس پیاری حدیث کو دیکھو نا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے, تو میں خدا کی قسم آپ سے کہوں کہ ایک دن ضرور صرف کرنا اپنی زندگی کا صبح سے لے کے شام تک, صرف یہ غور کرنے میں کہ اگر یہ سارے فضائل علی کے نہ ہو تو پھر علی کیا ہے. بھول جاؤ ایک دن یہ سارے فضائل, اور پھر ایک دن بیٹھ کے علی کو سوچو, غور کرو, پتہ کرو کہ یہ بغیر فضائل کے کون ہے, تو علی کا پتہ بھی تو چلے. لیکن چلیے اب وہ جہتیں ایسی ہیں کہ یہ عرفان سے تعلق رکھتی ہیں اور اہل علم اس کے مزے لیتے رہتے ہیں, اور کیونکہ آپ مومن ہیں اور آپ کا تو سانس اہل عرفان کا ہے, تو اسی لیے میں نے یہ بات کر دی. دوسری حدیث جلدی سے سنیے تاکہ میں متصل ہو جاؤں آیت کریمہ سے اور تمہید ختم ہو جائے. اچھا وہ بھی روایت ہے, کمال ہے. ایک جنازہ ہے, میں اتنا کہہ سکتا ہوں سرکار کو ماننے والوں کا, وہ جنازہ ہے اور سرکار سے کہا گیا سرکار آپ جنازہ پڑھا دیجیے. بادشاہ نے مشاہد کی اور جنازے کے ساتھ چلے کہ چلو پڑھا. ایک میدان میں لا کے, سخت گرمی ہے, ظہرین کے بعد شدت کی گرمی,
سرکار نے اچانک جنازہ شروع کرنا چاہا کہ پیغام آیا میرے محبوب اگر علی کا آپ انتظار کر لیتے تو بہتر تھا۔ سرکار مسکرا دیے، جبریل کا پیغام سنا اور ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہی کہوں گا جو کتاب کے لکھے، نہ ایک حرف ادھر نہ ادھر۔ حضور بیٹھ گئے، ہونے لگا، جنازہ پڑا ہے، صحابہ بے چین ہیں کہ گرمی ہے، سرکار تشریف فرما ہے، لیکن جب بھی رسول سے درخواست کرتے ہیں بالک بہت گرمی ہے جنازہ پڑھا دیجئے، فرماتے ہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ علی کو آنے دیا جائے۔ سرکار امیر بنی جرف کسی کام سے رسول اللہ نے بھیجا تھا، وہ مدینہ آئے، علی بادشاہ نے کہا نبی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے بھائی جنازے پڑھنے کے لیے گئے۔ سرکار نے گھوڑا دوڑایا، میدان میں پہنچے، بس جلدی جلدی میدان میں آئے، دیکھا سرکار بیبول کے درخت کے نیچے بیٹھے، اترے گھوڑے سے، سلام کیا، قدم بوسی کی، مالک اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے؟ کہا علی اللہ کا حکم تھا کہ تیرا انتظار کیا جائے، مالک اب میں آ گیا ہوں، شدت کی گرمی ہے، جنازہ پڑھائیے۔ لیکن سرکار میرا انتظار آپ کیوں کر رہے تھے؟ اللہ نے کیوں روکا تھا؟ کہا سنو میں نے بھی یہ سوال پروردگار سے کیا تو مجھے حکم آیا اس شخص جس کا یہ جنازہ ہے اس نے کبھی زندگی میں ادب کی بجائے مذاق میں علی کا نام لیا تھا، اس لیے جب تک علی معاف نہ کرے جنازہ نہ پڑھا۔ اب پتہ چلا اس میں علی کی کتنی توقیر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس علی کو آپ پیشوا مانتے ہیں، اس علی کو، اور اپنی زندگی اور سیرت بس اتنی بات پہ آپ کی ہٹ گئی کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیسے مومن ہیں آپ؟ کیسے مومن ہیں؟ اس بات پہ ہٹ گئی کہ جناب وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، ماتم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ماتم اور نماز روح و بدن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بدن کے بغیر روح بے معنی، روح کے بغیر بدن بے معنی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس اتنی سی بات پہ ہٹ گئی۔ کیا اتنی سی بات پہ نماز اور ماتم میں تجزیہ ہونے لگا؟ معاف کر دیجیے گا میرے بھائیو، روح و بدن کا تعلق ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی مرضی، کوئی بدن کو گھسیٹے پھرے، کوئی روح کو اٹھائے پھرے۔ وہ ہر کسی کا ہونا ہے کہ جواب ہے جی، وہ اس کو جو اچھا لگے وہ وہی کرے، لیکن حقیقت یہی ہے جو حقیر عرض کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہوں کی گواہی کسی کٹہرے میں ہی دینی ہے نا، تو اللہ تمہیں 5 وقت بلا رہا ہے، آؤ مجھے علی کے بارے میں کچھ سناؤ، آؤ میرے نبی کے بارے میں کچھ کہو، آؤ میری وحدانیت کا بیان کرو۔ اس میں ایسے کیا غلط ہے سرکار؟ ایسا کیا غلط ہو گیا جناب؟ کوئی مجھے بھی تو سمجھائے، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، خدا کی قسم ماتمی کی جوتی اٹھانے کے میں لائق نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، یہ خطابت نے میرا عقیدہ ہے، ماتمی حسین کا ماتمی ہو، حسین کا ماتمی ہو، منت کا ماتمی نہ ہو۔ اپنی حاجت کا دیوانہ نہ ہو۔ ماتم تمہاری حاجت کے لیے نہیں ہے، حق کے زہرا ہے۔ حق کے سیدہ ہے۔ حق کے سیدہ، خدا آپ کو سلامت۔ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، میں بچہ تھوڑی ہوں سرکار، میں اس عمر میں اپنی قوم کو، اپنے بیٹوں کو غلط راہ پہ لگاؤں۔ لعنت ہے ایسے خطیب پہ جو اپنی قوم کو بکھیر کے رکھ دے۔
یقین جانیے. بس میں کیا عرض کروں, مطلب کیا کیا لفظ آپ نے غلط لگا دیے قوم کے اندر. کوئی غالی ہے تو کوئی مکسر, پورے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں, نہ کوئی غالی ہے نہ کوئی مکسر ہے. یا مومن علی ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. مت ایسے کریں, ٹھیک ہے نا سر, مت ایسے کریں. مہربانی فرمائیں, مہربانی فرمائیں, مہربانی فرمائیں. علی سے عشق کیجیے, اللہ علی سے عشق کیجیے, عشق کیجیے, تاکہ ایک بات کی معصومی سمجھ لیں. یعنی کتنا درد ہے کہ آج 10واں علی, بات اس پہ کرنی تھی اور عرض پہلے پہ کر رہا ہوں, ہیں کیونکہ میری قوم نہ پہلے کو سمجھی ہے تو 10ویں کو کیا سمجھی ہے. تو دل میں درد تو ہے, درد تو ہے کہ جب پہلے پہ یہ حالت ہو رہی ہے تو پھر 10ویں پہ کیا ہوگی. لیکن چلیے, کسی ضرورت کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی کوئی اٹھ رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے, یہ اس پہ توجہ نہ دیا کریں. آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں, ذکر علی عبادہ. میں حدیث بیان کر رہا تھا, وہ سنیے تاکہ شرف انسانیت حاصل ہو. رسول اللہ فرما رہے ہیں, رسول اللہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں بیٹی کے پاس بیٹھا. شہزادی نے پوچھا بابا جب حسین شہید ہوں گے آپ ہوں گے؟ نہیں. امیر ہوں گے؟ نہیں. حسن ہوں گے؟ نہیں. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں. کہا مالک میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ رسول اللہ نے کہا اللہ وعدہ کر رہا ہے, اللہ وعدہ کر رہا ہے. بس سننا ذرا غور سے, یہ تمہیں حدیثیں یاد ہیں, میں تو صرف تمہیں یاد دہانی کر. اللہ کے رسول نے کہا بیٹی اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اپنی بیٹی سے کہے اللہ وعدہ کر رہا ہے میں ایک ایسی قوم خلق کروں گا جو اپنوں کو بھول کر زمین پر بیٹھ کے تیرے حسین پر روئے گی. تو معاف کیجئے, ہم نجاست سے پیدا نہیں ہوئے, ہم غم حسین سے خلق ہوئے. ہم نجس نہیں ہیں, ہم وعدہ ہیں خدا کا جو سیدہ سے کیا گیا تھا. اسی لیے کہہ رہا ہوں ماتمی حق ادا کرتا ہے, حق کے زہرا ادا کرتا ہے اور اللہ کی نیابت کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس نگارہ خدا کو, یہ ماتم نہیں ہے, یہ ظلم کے مقابلے میں خدا کا نگارہ ہے جو ماتمی. تو کیا حرج ہے؟ ویسے تو ممبر سے بیٹھ کے ہم میں تو کسی کی مثال دیا بھی نہیں کرتا. میں خود جو بیٹھا ہوں ممبر بھی بیٹھا ہوں نا, میں نے ویسے تو ممبر سے چیخ چیخ کے کہا کہ علی کا نام لو قرآن ختم ہوتا ہے, پھر کہا 16,000 قرآن ختم ہوتے ہیں, پھر کا صادق کے پڑے ہوئے قرآن ختم کا ثواب ملتا ہے. یہی کہا نا علی کے, یہی حدیثیں ہیں, بہار تک یہی ہیں. 39 جلد ہے بہار کی, اس میں پڑھو کہ صادق اہل محمد نے فرمایا عام قرآن نہیں جو تم تلاوت, اور شک میں نے تو شاید صحیح تلفظ سے پڑھا یا نہیں, مجھ صادق کے 16,000 پڑے ہوئے قرآنوں کے برابر ہے ایک دفعہ علی کہنا. ابھی سنایا نا ممبر سے یہ حدیثیں اور یہ روایتیں, تو اب میں ہی کہوں ماتم کے بارے میں آئیں بائشائیں. لیکن سرکار میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میں کیوں جھوٹ بولوں گا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ہی تو کہا, آپ کو بتلایا کہ کتابوں میں لکھا ہے علی کا نام لینا ختم قرآن کے ثواب ہیں. تو جب ماتمی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یا علی, تو قرآن ختم نہیں ہوا.
وہاں ساکت ہو گئی کیا؟ ساکت ہو گئی وہ حدیث وہاں پہ سرکار. اس لیے ماتم اللہ اکبر حق کے سیدہ. ہاں اگر حاجت کے لیے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا چاہیے. جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہو لو چلیں, بخل نہیں کرتا. خدا کی قسم یہی زنجیر لے کر زیر آسمان علم کے نیچے آ جاؤ اور کہو اے اللہ اس زنجیر سے سیدہ کا حق ادا کرنا ہے, اسی کا واسطہ اولاد دے دے. منت نہ پوری ہو تو مجھے اگلے سال اٹک میں گھسنے ہی نہ دینا. وہ کوئی عقیدہ بھی تو ہوتا ہے میرے بیٹے. عقیدت اور شے ہوتی ہے اور عقیدہ اور شے. کوشش کیجئے کہ عقیدت عقیدے کی انگلی پکڑ کر چلے. خالی عقیدت کافی نہیں ہے سرکار, کافی نہیں ہے سرکار. اس میں مہربانی کیجئے, سوچا کیجئے. اور علی محبت کا نام ہے, علی زندگی کا نام ہے, علی امید کا نام ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج. مجھے قسم ہے سما کی اور اس کے برجوں کی. مجھے آسمان کی قسم, چلیے مجھے اس کے برجوں کی قسم. جو ہی آیت مبارکہ اتری صحابہ رضوان اللہ نے سرکار کا دامن پکڑ لیا. مولا کیا معنی ہے سما کا, کیا معنی ہے بروج کا؟ کیا وہ جو نجومی برج بتاتے ہیں وہ؟ مسکرا دیے رسول, کہنے لگے میں آسمان ہوں اور میرے 12 امام ہیں, وہ میرے برج ہیں. جن کا پہلا علی ہے آخری مہدی ہے, یہ میرے بروج ہیں اور میں آسمان ہوں. اسی لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے. تو اب حدیث رسول اور تفسیر کے بعد مولانا فرمان صاحب کا چلیے پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد اب حق ہے نا مجھے کہ میں ترجمہ کر دوں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبَرُوجِ. مجھے اے محمد تیری قسم, تیرے 12 وصیوں کی قسم, انہی میں سے یہ ایک برج ہے جس کا نام علی نقی ہے. اللہ اکبر. ہوگا مجھ سے سرکار. اللہ اکبر. کمال ہے. آپ اپنے اس بادشاہ کے بارے میں, وہ ایک حکیم تھا نا, حکیم, اب وہ چل پڑا کہنے لگا سرکار عیسیٰ فسد کھلواتے تھے, وہ جو ٹک لگا کے خون نکلا, تاکہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ نبی کا فاسد خون, پتہ نہیں عیسیٰ کیوں لگواتے تھے. تو وہ کہتے کہ جب لگایا کرتے تھے, بھائی کوئی عقیدہ نبوت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کتابوں میں تو یہی لکھا کہ فاسد خون نکلتا ہے, لیکن میرا عقیدہ اجازت نہیں دیتا. لکھنے والے راوی نے کہہ دیا تو کوئی وہ خدا تھا, وہ کوئی امام تھا, وہ کوئی معصوم تھا, راوی ہی تو تھا نا. ہاں تو راوی نے کہہ دیا کہ فسد کھلوائی اور اس میں سے سفید رنگ کا دودھ نکلا کرتا تھا عیسیٰ کے. اب وہ آ گیا سامرا میں کہیں, اور ایک دن اپنے استاد کے پاس بیٹھا تھا, یہی باتیں ہو رہی تھی کہ فسد کیسے کھلوائی جاتی ہے. تو وہ قاصد ایک آیا, اس نے کہا آپ کو نقی بادشاہ بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فسد کھلوا لیے. اس استاد نے کہا کہ کمال ہے, ہم فسد کی بات کر رہے تھے لیکن سنو, تھے عیسائی, جاؤ اور جو کچھ دیکھو نا وہ میرے حق کے استادی ضرور ادا کرنا. کیسا کیسا استاد ہے, کہہ رہا ہے میرا حق ضرور دینا, مجھے بتا کر جانا کہ فسد کھلی تو کیا ہوا. وہ آ گیا, اس نے کہا حکیم نہیں آیا. غلام نے پوچھا, اس نے کہا سرکار وہ مصروف ہے, میں آ گیا اور میں فسد کا بڑا ماہر ہوں, میں یہ لبنان سے آیا. اچھا فسد کھولو ہماری. اس نے انگوٹھے کے اوپر کٹ لگایا تو سفید دودھ نکلنے لگا.
اس نے سرکار کو دیکھا، پھر دودھ کو دیکھا، پھر دیکھا، اپنا سارا سامان پھینکا، استاد کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، کہا تیرا حق ادا کرنے آیا ہوں، بھاگ آ، یا یہ چوتھے آسمان پر بیٹھا ہے، یا یہ عیسیٰ ہے جو چوتھے آسمان پر بیٹھا ہے، ہمیں زمین لگ رہی ہے آسمان، ہے عیسیٰ، آ زیارت کر لے اس سے پہلے کہ یہ منظر گم ہو جائے، آ دیکھ خون کی بجائے دودھ، جب واپس آیا نہ وہاں پہ کٹ تھا، نہ خون تھا، نہ دودھ تھا، مسکرا رہے تھے بادشاہ، کہا کیا ہوا، بھاگ کیوں گئے، کہا سرکار ہم عیسائیوں کے عقیدے میں خون کی جگہ دودھ صرف عیسیٰ کا نکلتا ہے، یہ آپ کے خون کی جگہ دودھ کیوں نکلا، ارشاد فرمایا ساتھ پھر اس بات کا بھی تو علم ہوگا نا تمہیں، اے نصارا علم تو ہوگا نا کہ آخر عیسیٰ تو ایک لمحے کے لیے بھی حمد خدا نہیں چھوڑتے تھے، جب فسد کھلتی تھی تو کس کا نام لیتے تھے، کہا سرکار کوئی بلندی تھی جس کا نام، کہا میں ہی وہ بلندی، سمجھ نا بادشاہ کے اللہ مولانا صاحب فرمانے ہیں سارا غور نہ سنا کہ دودھ میں چینی پائی ہے، یہ تو نہیں ہوتا، وہ مٹھا ہے یا کیڑا، وہ بجاتے علی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یقین جانے میں ساری رات بھی تقریر کروں قرآن ختم نہیں ہوگا، انہوں نے ایک لمحے میں کرا یہ کیا سعادت ہے سرکار، مومن کی عظمت دیکھیے آپ، ہاں خدا کی قسم یہاں بیٹھنے سے آپ جہاں بیٹھے وہ جگہ افضل، ہاں میں ایک ایک لفظ میں قیدی، ہم نے کہا تھا پوچھا جائے گا نا، ہم نے کہا تھا کہاں سے پڑھا، کیسے کیا، ہماری بات تھی یہ اپنے من کی پسند، تو میں لفظ لفظ میں قید، اور خدا کی قسم آپ کچھ بھی کہتے رہے مسکرا کے دیکھتے رہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں مومن سے، اتنا پیار کرتے ہیں، ہمیشہ عرض کرتا ہوں اور آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ نے کہا نا ذوالفقار سلم میں دیکھتی ہے اور 70 کافروں میں اگر ایک بھی مومن ہو تو اسے چھوڑ دیتی ہے، تو تم نے اس بات کو سمجھا نہیں، یعنی علی تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک مومن کے لیے 70 کافر علی برداشت کر لیتا ہے، علی اتنا پیار کرتا ہے، علی آقا اتنا پیار کرتا ہے، 70 کافر، تم نے ایک نے آنا ہے، علی 70 کافر برداشت کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں وہ آ جائے، وہ آ جائے، چلی ہوئی تلوار رک جاتی ہے، چلی ہوئی تلوار صرف مومن کی وجہ سے رک جاتی ہے، چلتی ہوئی ذوالفقار تم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، یقین جانو کیا میں اس کے پھر بات ادھر چلی جائے کہ میں موضوع سے، برج ہے رسالت کا جس کے ذکر کے لیے آج تم آئے بیٹھے ہو اور میں تمہاری قدم بوسیوں کے لیے حاضر ہوا، گو کہ اس قابل نہ تھا، احسان ہے تمہارا اس بادشاہ پہ، گفتگو کمال ہے، کمال ہے، بادشاہ پابندیاں بہت تھی، اور سنو سخی کے گھر کے سامنے نا منڈی لگوا دی گئی، متوکل نے مویشی منڈی، تاکہ وہ بولو براز ہو اور جانور ہوں اور بو آئے اور یہ اور وہ،
جہاں منڈی لگ جائے وہاں حال تو جانتے ہیں نا. اس نے دروازے پہ منڈی کا بندوبست کر دیا. مومن پریشان کہ پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ سرکار نکلیں گے تو کوئی تھا, اب کیا کرے, یہ منڈی لگ گئی ہے, کوئی جا نہیں سکتا. اب مومن بیچارے کیا کرتے تھے, اپنے ایسی بھینسیں گائیں بیلیں بکریاں جو بھی تھا دمبے ان کو لے کے ویسے ہی منڈی میں آ جاتے تھے. سارا سارا دن بھیڑوں کو پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے کہ شاید بادشاہ شاید سخی کی زیارت ہو جائے, نکی بادشاہ کی زیارت ہو جائے. اچھا یہ بات اندر بھی پہنچی محل کے, محل قدسی میں اندر بھی پہنچی. نہیں کوئی جملہ جچا نہیں, میرا دل کچھ اور تھا پر آپ سے ڈر لگتا ہے, لیکن اب وہ ڈر نکال کے کہہ رہا ہوں. عرش الہی تک خبر, عرش الہی تک. مالکوں کا اپنا فرمان ہے, ہم ہی اللہ کا عرش ہے. ہاں میں ہر اپنے جملے پہ بات کروں گا, اور حدیث کا حوالہ اور ذکر خدا اور یہ سب جانتے ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں کو خفیہ کر رہا ہوں, شکر کرو خفیہ کی نہیں میں نے. خفیہ کروں لو, پھر ایک خفیہ سنو. انسان کامل اور امامت سرکار آقا خمینی رحمت اللہ اللہ مقامہ, انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور بہت ساری کتابوں میں, اور تمہیں تو اتنی یاد ہے کہ بے تحاشا, یعنی بھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا بادشاہوں نے نہیں فرمایا جب پوچھا گیا صادق بادشاہ سے اللہ اور آپ کا کیا رشتہ ہے, تو صادق بادشاہ نے فرمایا کہ اس کا اور ہمارا کچھ احوال ایسا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں. خفیہ ہی سنانے کے لیے, کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں. یہی ہے نا لفظ. اور میں نے تو آپ کو انسان کامل اور امامت کا حوالہ بھی دے دیا, وہ بھی دیکھ لیجیے, نیٹ پہ پڑھی بچے دیکھ سکتے اردو میں. اس میں انہوں نے تبصرہ کیا بڑا خوبصورت. اس لیے بتائیے ایسے ہی نہیں بولتا, ہاں بچوں کا وقت ضائع نہیں کرتا میں, اس لیے ہاں گور پہ جاتا ہوں, ورنہ اور بھی بہت ساری کتابیں تھیں کہیں سے بھی لے سکتا تھا. کہا ہمارا وہ احوال ہے اس کے ساتھ, کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے, کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے. اس کے باوجود وہ ہے, ہم ہیں, وہ ہے, ہم ہیں. حدیث سب کی سمجھ میں آ گئی, لیکن سوال پیدا ہو گیا مجھ جیسے حقیر اور جاہل کا, وہ یہ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہو مالک, اس کے بغیر ہم جا بھی کہاں سکتے ہیں, کبھی ہم ہو جاتے ہیں, کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے. وہ ہے, ہم ہیں. پوچھنا مالک صرف اتنا ہے, جب وہ ہم ہوتا ہے تو اسے کیا کہے, تجھے کیا کہے. بس اتنا ہی پوچھنا ہے علماء سے سرکار, اور تو کچھ نہیں پوچھنا. جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے اسے کیا کہیں, انہیں کیا کہیں, پھر انہیں کیا کہیں, اسے کیا کہیں. سرکار کچھ تو سوچنا بھی ہے. مالکوں کا قول ہے, مالکوں کا قول ہے, تو ایسی تھوڑی کہ بس چھوڑ دیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی دیکھیں نا, جیسے مثال کے طور پہ بھئی بچے متوجہ رہیں, بہت ہی اہم تقریر آج کر رہا ہوں اور سعادت کے لیے. دیکھیے مثلا میں جب قرآن کھولتا ہوں, میرے دیکھیں میں اس عمر میں میرے عجیب مخمسے ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ آپ بھی تو اس پہ غور کرتے ہوں, شاید مجھے کوئی حل مل جائے. ایک مومن کی مدد کرنی چاہیے, تو آپ کو میری مدد کرنی چاہیے. میں تاج کمپنی کا خوبصورت, یہاں بے شمار قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھے ہوں گے. جب قرآن مجید یہاں تک پڑھے ہیں سرکار, تو صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ 30 سپاروں کا ہے قرآن, یہی ہے نا,
میں نے قرآن کھولا, کہا پہلا سپارہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. میں نے کہا اچھا پہلا سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. میں نے اس طرف دیکھا, سورہ حمد لکھی ہوئی تھی. میرا تو دل گھبرانے لگا, یہ 30 پاروں سے باہر ہو گئی ہے. یہ سورہ حمد 30 پاروں سے باہر کیوں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن تو تھا 30 پاروں کا. 30 پاروں کا تھا, لیکن سورہ حمد ہے باہر. تو کبھی تو مجھے آپ بھی سمجھائیں نا کہ بھئی یہ کیوں ہے. تاج کمپنی کی غلطی بھی نہیں ہے, اوپر حفاظ کے دستخط ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو پھر کبھی تو قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ سورہ حمد باہر کیوں ہے. کہیں یہ اس کا بوکس تو نہیں جس نے نبی کے نکاح میں کہا تھا الحمدللہ رب العالمین. ممبر سے بھی اجازت لینا ضروری ہوتی. 1 گھنٹہ ہو گیا نا جی, 1 گھنٹہ ہو گیا. اب میں تو حریص ہوں کیونکہ اب میں لاہور سے آیا تو مجھے ایک ہی کام ہے. لیکن میں یقین جانیے اگر ادب ممبر سے نہیں ملتا نا پھر کہیں سے. اسی لیے میرا کیونکہ وقت پورا میں کر چکا ہوں, اس لیے ناظم میں ممبر اور آپ سے اجازت لینا اشہد ضروری ہے. اشہد ضروری ہے ورنہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں پھر میری ذاتی بات آ جائے گی کہ یار میری اتنی اچھی مجلس, لوگ سن رہے ہیں, داد دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ نعرے لگ رہے ہیں, مجھے کچھ اور بھی تو داغ شاک بنانی چاہیے. لیکن علی کے ذکر میں ملاوٹ ہو جائے گی اور ملاوٹ والا سودا بیچتا ہے. سرکار عبادت ہے میری نا, میں عبادت میں کیسے کسی اور کا تذکرہ اور خیال آنے دوں. اس لیے چلیے اگر اجازت ہے تو میں تھوڑی دیر سرکار نقی تک ہی جانا چاہتا ہوں, لیکن میں کیا کروں بیچ میں مسائل ایسے آ جاتے ہیں. تو اب وہ آپ نے دیکھا 30 پارے, وہ میں مثال دے رہا تھا کہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا. اچھا اب اللہ نے یہ قرآن کتاب ہدایت, ذرا یہ بھی فیصلہ کر دیجیے, امت کی ہدایت کو بھیجی یہ حضور کی ہدایت کو. نہیں ڈریے نہیں نا سرکار, علی کو بھی ماننا پھر شیر بھی نہ بڑھنا. سرکار دل لگی کیا کیجیے, ذکر ہے مالک کا, دل لگی کیجیے. خدا کی قسم میں کوئی ایسا لفظ جملہ نہیں کہوں گا جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو. میں ایک آپ کے قوم کا ذمہ دار ایک بندہ ہوں, مومن ہوں. ایک میرا کام کوئی تقریب کاری ہے. میرا اتنا خوبصورت, میرا اتنا پیارا ملک جس کے لیے اتنی ہماری جانیں چلی گئی, وہ اس کو فرقہ واریت کی نظر کر دیں. نہیں سرکار ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمیں حسین کے لیے ملا, یہ ہمیں علی علی کرنے کے لیے ملا, یہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے. اس کی مٹی کھود کر دیکھیے, کئی ایسے علی علی کرنے والے. ہم اس مٹی سے دھوکہ کریں گے؟ ہرگز نہیں سرکار, ہم کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے. ہم پہلے امت رسول ہیں, پھر پاکستانی ہیں. ہاں, اور اس پہ پراؤڈ ہے. اپنی فوج پہ بھی ہمیں پورا بھروسہ ہے اور ہمیں اپنی فوج پہ بھی ناز ہے. ہاں, جانے ایسے ہی نہیں بچے دے دیا کرتے. ہاں, ہماری فوج, ہماری پولیس, ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے ادارے ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز. اس میں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں. وہ ہم نے تنخواہوں کے لیے نہیں بھیجے ہوئے کہ نوکری کر کے تنخواہ گھر بھیجی. نہیں, وہ اس پاک سرزمین کے لیے کر رہے ہیں.
ہاں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ یا حسین. سیدھی سیدھی باتیں دو ٹوک. ہمیں بڑا پیارا ہے، یقین جانے ہمیں بڑا پیارا ہے. ہمارے بچے ہیں یہاں پہ، ہمارا مستقبل ہے، ہماری قبریں یہاں ہیں، ہم نے دفن یہاں ہونا ہے. ہم ایسے ہی اپنے ملک کو، خدا کی قسم اس کی آنکھیں نکال لیں جو آپ کے ملک کے بارے میں کوئی برا پھوٹا. یقین جانیے جو کبھی نہ اس پہ اکتفا کیجیے گا، کوئی مصلحت نہیں. ہمارے یہاں پہ ہم مالکوں کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہم نہیں دیتے، ہم اپنے بادشاہوں کا نام لیتے ہیں. تو سرکار اب وہ قرآن ہے اور اس میں اب ہدایت ہے. میں نے یہی کہا تھا، جہاں سے بات آگے بڑھ گئی اب سوچ کے تو آتا نہیں ہے بندہ کہ کیا کہنا ہے. اب جو بھی باتیں آپ سے ہوں گی تو محبت کی ہوں گی. اب وہ مجھے بتائیے کہ جناب یہ قرآن مجید ہدایت ہے امت کی یا رسول کی؟ امت کی. شکر ہے الحمدللہ، آپ کچھ تو بول لیں. رسول ہادی ہے، وہ ہدایت لینے نہیں آیا، ہدایت دینے آیا. اللہ. اور تب تک وہی نظارہ نہیں دیتی جب تک محمد کے لب نہ ہلے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے ہی نا مخمصے میں رہے تو اچھا. اب آپ نے شکر ہے یہ چیزیں تو میرے ساتھ مل کے طے کر لی. اب مجھے بتائیے، جب رسول کے لیے یہ ہے نہیں، ہدایت ہے امت کے لیے، اب اگر میں نے قرآن کا پہلا سپارہ کھولا اپنی ہدایت کے لیے کہ کتاب ہدایت ہے مجھے ہدایت دے گی، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری آیت پڑھی الف لام میم. نہ کوئی الف سمجھ میں آئی، نہ لام سمجھ میں آیا، نہ میم سمجھ میں آئی. میں نے جلدی سے قرآن بند کیا، سجدہ شکر ادا کیا، کہا اللہ میاں محشر میں جان بچی، تو پوچھے گا قرآن پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، میں عرض کروں گا کھولا تھا کہ ہدایت ملے، سمجھ ہی نہیں آئی. تو نے کہا تھا الف لام میم، میں ہار کے پاس گیا. سرکار پہلے لفظ کا ہی سمجھ نہیں آئی، باقی کتاب پہ کیا عمل کرتا؟ کوئی فائدہ تھا باقی پہ عمل کرنے کا جب پہلے ہی 3 لفظ سمجھ میں نہیں آئے؟ جب پہلے ہی سمجھ نہیں آئے تو میں کیا کرتا؟ کیسا جواز بچنے کا فارمولہ، مالک سے بچنے کا فارمولہ. سرکار الف لام میم. یہی ابو ہاشم جعفری سرکار علی نقی بادشاہ سے پوچھ رہے تھے، مالک الف لام میم حروف مقطعات ہے، صرف اللہ کے نبی اور رسول اور امام کو ہوتا ہے، تو مولا ہم کدھر جائیں؟ ہمیں تو کوئی ہدایت ہی نہیں ملی، ان 3 لفظوں سے کوئی ہدایت ہی نہیں ملی. سرکار نے ان کی تختی قرآن کی لے کے پاس رکھی، کہا چچا ابو ہاشم جعفری غور سے سنو، یہ قرآن ہے جسے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی الف لام میم کی، یہ میں بیٹھا ہوں علی نقی، میری سمجھ آ رہی ہے. کہا سخی 10واں ہے، علی ہے، محمد ہے، امام ہے، حجت ہے. کہا یہی الف لام میم ہے. تو پڑھو نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا ہم میں کوئی شک نہیں، ہمیں جان چکے ہو نا؟ ہاں سخی جان گئے، بس کہا یہی الف لام کہ یہی ہے الف لام میم. اسی طرح امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا، بحر معارف میں پڑھ لینا، کہا اس میں خطبہ نہیں بادشاہ کا. سرکار نے کسی نے پوچھا تھا مالک کیا معنی ہیں؟ کاف یا عین صاد کے، فرمایا میں علی. پھر تفسیروں نے کہا کہ کاف سے کربلا یہ اور باقی روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک سلوات پڑھیے.
بس اب زیادہ زحمت بھی نہیں دیں گے سرکار کے، بس کچھ فضائل. اب وہ باہر منڈی ہے مویشی، دیکھیں آپ کو یاد نہیں ہوگا مجھے، میں وہیں کھڑا ہوں، باہر منڈی ہے مویشیوں کی، جانور آتے ہیں، مومن پریشان ہے، مومن، اور انہوں نے عرش الہی تک درخواست بھیج دی. سرکار کیا کریں؟ اب عرش الہی تک بات پہنچ گئی تھی تو عرش الہی کو قاصد کی تو ضرورت نہیں، ہر مومن کے اندر ایک پیغام بولا، کہا کل گزروں گا، حاجتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جب قریب سے گزروں دل میں اپنی حاجتیں یاد کرنا، ہم پوری کرتے چلے جائیں گے. اور رہ گئے سوال تو جب صبح کی نماز پڑھتے ہو لکھ کے اپنے مصلے کے نیچے رکھنا، ظہر کی پڑھنے آؤ گے تو ہمارے دستخط شدہ جواب ہوں گے. اچھا یہ بادشاہ ہمیشہ کے لیے امام ہے، آپ نے کبھی کر کے دیکھا؟ چلے ہو انہیں آزمانے، چلے ہو انہیں آزمانے، کبھی خود کو بھی آزما لو. اتنا عقیدہ لائے کہ میں لکھ کر رکھوں اور امام جواب دے دے. کہتے ہیں مہدی پہ بات کیجئے، مہدی پہ بات کیجئے. کیا بات کریں؟ صبح اٹھتے ہو غائب ہے، دوپہر کو کہتے ہو غائب ہے، رات کو کہتے ہو غائب ہے. اچھا تو وہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ. خدا سلامت ہے، میں آپ پر قربان. اللہ عزت و توقیر دے، آپ کو رزق دے، بخت دے، شفا ہو، اولاد عطا کرے مالک. خدا سلامت رکھے تمہیں، یقین جانو کوئی تھوڑا سا تو چلو نا. اب وہ بادشاہ گزرے، متوکل نے بلا لیا، بادشاہ گئے. کمال ہے، متوکل نے بلا لیا. بادشاہ سزا دینے کے لیے گئے، متوکل کا دل جنانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گئے کہ دیکھو جب ہم آتے ہیں تو بادشاہ کتنا رذیل ہوتا ہے. اس نے بھاری بھرکم پردے بنوائے کہ ہوا سے ادھر ادھر ہلے نہیں. اب خدا کی قسم ساری روایتوں میں کہ ہوا نے پردے ہٹا دیے نہیں، پردوں پر بھی اطاعت واجب تھی. ایسے ظلم نہ کیجیے، ایسے ظلم نہ کیجیے. اچھا سرکار باہر نکلے، منڈی مویشیاں لگی ہوئی تھی، جانور چپ، مومنوں کو پتہ چل گیا یہ جانوروں کو کیا ہوا، سارے چپ. بادشاہ باہر گزرے. اب کئی مومن بیچارے ادھر ادھر، کوئی کسی کو نہیں خبر ہو سکی. بادشاہ ہر مومن کے قریب سے گزرتے کہ ہر کسی نے سر جھکا کے اپنی اپنی حاجتیں، اپنے سلام پیش کیے. بادشاہ جواب دیتے چلے گئے، نہ وہ بولے نہ امام بولا. اب لوگوں نے پھر شکایت کی، کہا سرکار پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت نکلیں گے. واپس آتے ہوئے درخواست یہ بھی پہنچ گئی، سرکار پتہ نہیں چلتا کب واپسی ہوگی، کب ہوگا، کہ تاکہ بندہ وہاں کھڑا ہو جائے. سرکار نے آتے ہوئے راستے میں ایک بھیڑ آ گئی. سرکار نے نکی بادشاہ نے اس بھیڑ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آگے چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ امام نے اس بھیڑ کے سر پہ ہاتھ رکھا. اب لوگ اس بھیڑ کو دیکھیں گے. اچھا اسے خریدتا بھی کوئی نہیں، مالک نے بھی کھڑا کہ اسے بیچ کر ہی جاؤں گا. اب دوسرے دن جب امام نے نکلنا تھا، وہ بھیڑ ایک خوبصورت آواز میں بولنے لگی. لوگ اس بھیڑ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر دروازے کی طرف. سرکار نے قدم باہر رکھا، بھیڑ خاموش ہو گئی. آتے ہوئے جب دربار سے واپس آئے تو پھر اس نے اعلان کیا، وہ بھیڑ پھر بولی. بس سرکار واپس گئے اور بھیڑ کے لیے مومن دیکھ دیکھ کے اسے کہنے لگے دیکھو جانوروں کی ولیہ، جسے آمد امام کا پتہ چل جاتا ہے، یہ لمس ہے امام کا. تو اس طرح سے مومنین کام چلا رہے تھے، اس طرح سے بادشاہ کے سامنے. ایک دن افقہ یعنی فقہائے کرام
بادشاہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے سرکار یہ توبہ ہے، توبہ کے اوپر کمبرہ ہے، ایک پرندہ جس کی چونچ بڑی زمردی ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور سونے کا بنا ہوا ہے، اللہ نے وہاں مالک اس کی زبان کیا ہے، وہ بولتا کیا ہے جنت میں؟ مسکرا دیے، کہا اسے ایک ہی زبان آتی ہے، علی علی علی۔ کا مالک علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، اور کہنے لگے بادشاہ ہم اس جانور کو، اس پرندے کی زیارت کر سکتے ہیں؟ بس میں بڑے قریب آ گیا ستا کیا اس کے پرندے کی زیارت؟ بادشاہ نے یوں ہاتھ کیا، توبہ سے پرندہ پکڑا اور کہا اس کی زیارت کرو، اس کی زیارت کرو۔ قطرۃ من بہار، کئی کتابیں مسلم، انہوں نے کہا مولا یہ ہے کمبرہ؟ کہاں اسی کمبرہ کی وجہ سے فتح کا نام رسول اللہ نے کمبر رکھا تھا۔ مولا وہ کیوں رکھا تھا؟ کہا دیکھو یہ پرندہ ابھی بولے گا، وہ پرندہ بولا وہ علی علی کرنے لگا، علی 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 علی، کہا فتح بھی علی کے پیچھے، علی 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 علی۔ رسول خدا مسکرا دیے اور کہا تم توبہ کے کمبرہ کی طرح زمین کے کمبر ہو۔ تو فتح کا نام کمبر ہوا، یعنی ہر وقت کمبر کے معنی ہیں ہر وقت علی علی کرنے والا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے وہ جیسے کمبرہ کرتے ہیں ویسے ہی مالک نے اس کو کہا۔ اچھا اب انہوں نے کہا مولا وقت نماز ہے تو نماز پڑھا دیجیے۔ مالک نے کہا پڑھو نماز، کس نے روکا؟ نماز پڑھو۔ اب وہ جس کمرے میں جاتے ہیں امام نماز پڑھ رہے، جس حجرے میں جاتے ہیں امام نماز پڑھ رہے، جس حجرے میں جاتے ہیں امام نماز پڑھ رہے۔ مالک ہر حجرے میں آپ نماز پڑھ رہے، ہر حجرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کون سے حجرے والے علی نقی کے پیچھے نماز پڑھے؟ کہاں پڑھے سرکار؟ ہر حجرے میں آپ ہیں، ہر حجرے میں۔ تب بادشاہ مسند جلالت پہ فائز ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا سنو لوگو سنو، باقر بادشاہ سے، میرے جد سے، سرکار داؤد ابن کثیر جیسے مومن کامل نے سوال کیا تھا، اور یہ بھی انسان کامل اور امامت میں آقا خمینی کی کتاب میں دیکھ لیجئے گا، انہوں نے اس کے اوپر بھی بحث کی، اس کے اوپر بھی بحث کی، اس کے اوپر بھی، اور کہا داؤد ابن کثیر مومن کامل نے سوال کیا تھا میرے جد باقر بادشاہ پہ، اور کہا تھا سرکار یہ جو قرآن میں، غور سے سنیے گا، حوالہ میں نے تمہیں دے دیا، اس کے بعد نہیں سمجھو گے اور وہ دیکھو گے نہیں اور پڑھو گے نہیں تو تم اللہ کے مجرم ہوں گے۔ مولا کی حدیث کو دو بادشاہ بیان کرے، باقر بادشاہ سے روایت، اور روایت کر رہے ہیں اب نقی بادشاہ کا، اے افقا سنو، اے علماء کرام سنو، داؤد ابن کثیر مومن کامل نے سرکار باقر سے پوچھا تھا اے سرکار ابو جعفر بادشاہوں کے شاہ، صرف اتنا بتا دیجئے یہ جو قرآن میں نماز ہے، قرآن والی نماز، قرآن والی صلاۃ، قرآن والی صلاۃ، قرآن والی حج، قرآن والی زکوٰۃ، قرآن والا روزہ، یہ آپ ہیں یا کچھ اور ہے؟ کہو ابن کثیر کے بیٹے، قرآن والی نماز بھی ہم ہیں، قرآن والی زکوٰۃ بھی ہم ہیں، قرآن والی حج بھی ہم ہیں، قرآن والے روزہ بھی ہم ہیں۔ کہو افقا تمہیں ہر حجرے میں میں علی نقی نماز پڑھتا نظر آیا، کیونکہ
کمال بادشاہ، اس بادشاہ کو سمجھا نہیں، بلکہ یہ بھی یاد نہیں ہوگا کب تشریف آوری ہوئی، زمین نے کب قدم چومے، بس وہ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، پیدا ہوئے کہ مولود ہیں کہ ظہور ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بھائی ان کی آمد، ظہور، نزول، نازل، یہ سب گھر کے اندر کی بات ہے۔ امت کو جرأت کیسے ہوئی اندر جھانکنے کی؟ آپ کی مجال کیسے ہوئی؟ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیتے تھے تو اتنے آپ بہادر ہو گئے، سخیوں کے گھر میں، حرم رسول میں، حرم خدا، آپ اس میں جھانکتے۔ او بھائی ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، ہمارا بس اتنا کام ہے ان کی خوشیوں میں خوش ہوں، ان کے غموں میں جیسے آج آئے بیٹھے ہو۔ کمال ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا اس بادشاہ، اس شہنشاہ کے دیکھیں نا، خدا کی قسم، تاریخ 214 ہجری سے 254 ہجری تک توحید کی کہانی، کمال ہے۔ زیارت پڑھتے ہو، 40 سال بادشاہ نے زمین کو اپنی قدم بوسی کا موقع عطا کیا، کیسا کریم ہے، زمین پر کتنا مہربان ہے کہ 40 سال تک بادشاہ نے زمین کو اپنے قدم چومنے دیے، لیکن تم زیارت میں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا آسا اللہ۔ ہر امام کی زیارت میں انگلی یوں کر کے، کبھی مانے بھی تو سمجھ لیے ہوتے میرے بیٹو، میں بڑے کی حیثیت سے تو کچھ نہ کچھ سخت جملے کہہ سکتا ہوں نا آپ کو، معاف کر دیجئے گا، بس معاف ہی کر دیجئے گا۔ اب وہ تو کہہ رہا ہے ایسے، وہ زیارت پڑھا رہے ہیں ایسے مریل سے بس کھڑے ہیں، یہ بھی نہیں پتا ہم امام کو سلام کر رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں اور ہم جناب اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرے بچوں کب تک؟ اسی لیے ہماری پرانی مجلسیں چلی گئی، ہم کھو بیٹھے اپنی تہذیب، کھو بیٹھے، ہمارے کوئی شیعہ سنی کا نہیں مسئلہ تھا، ہمارے بھائی ہمارے تعزیہ دار تھے، لائسنس دار تھے، ہمیں دوائیاں دیتے تھے، ماتمیوں کو پانی پلاتے تھے، شربت کی سبیلیں لیں۔ کہاں گیا وہ ماحول؟ کہاں گیا؟ یہ اب تمہیں واپس لانا ہے میرے بچوں۔ ہم بڑے گزر گئے، اب جو زمانہ دیکھنا تھا بدبختی کا ہم نے دیکھ لیا، اب یہ میرے بچوں کی ذمہ داری کہ وہ اس تہذیب کو، اپنے باپ دادا کی تہذیب کو واپس لائیں۔ وہ نظر نیاز کا زمانہ، وہ محبتیں، وہ عشق، وہ واپس لاؤ، واپس لاؤ خدا کے لیے وہ ساری چیزیں، تاکہ تم پر مہدی کی زیارت آسان ہو جائے، بادشاہ کی زیارت آسان ہو جائے۔ 40 سال اور ہم نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کی لاٹھی، چلو یوں سمجھ لو، لیکن صحیح ترجمہ کروں گا۔ کب تک تمہاری دل جوئی ایسے کرتا رہوں گا؟ آسا کا معنی سب نے کیا، لاٹھی، تو میں چلو لفظی معنی پہ نہیں جاتا، لاٹھی کی کوئی معنویت بھی تو ہوگی نا۔ لاٹھی کیا ہوتا ہے؟ سہارا، آسرا، بھروسہ، یقین، اے اللہ کے سہارے۔ یعنی وہ اپنی کمالوں کی وجہ سے کوئی کیا ہمیں توحید سکھائے گا؟ جس نے علی سے پڑھ لی ہو توحید، کیا بات ہے۔ ہم جانتے ہیں نہج البلاغہ کی توحید کیا پڑھاتی ہے اور کتاب کی توحید کیا پڑھاتی ہے۔ کمال نہیں ہمارا کہ ہمارے سامنے عین اللہ ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کا چہرہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ پاک ہے جسم و جسمانیات سے، اور نعرے عین اللہ کے لگاتے ہیں۔
ہمارے جیسی توحید کرسٹلائز کس کی ہو، جس کے پاس علی بھی ہو اور خدا کو بھی مان رہے ہیں. سرکار رجب کا چاند چڑھا، بودلہ بہار نے نوبت پہ آ کے نوبت ماری. ہم تو نوبت کو بھی ڈھول سمجھ بیٹھے، اور نوبت عربی زبان کا لفظ ہے لسانیات کے. پتہ نہیں تم کیوں نہیں پوچھتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو آپ لوگ. نوبت کا وہ ڈھول ہے جی، نہیں، کلندر جیسا عقل مند ترین نجیب الطرفین سید ڈھول بجائے گا. کمال کرتے ہو. نوبت عربی زبان کا لفظ ہے، اور جانتے ہو یہ کس وقت بولا جاتا ہے؟ جب کوئی گہری نیند سو رہا ہو، اسے جھنجھوڑ کے اٹھانے کو نوبت کہتے ہیں. نوبت عربی زبان کا، فارسی کا نہیں لفظ ہے. اور نوبت کا معنی ہے جھنجھوڑ کے کسی کو خمار سے جگانا، خمار سے جگانا. اور خمار جانتے ہو نیند کا کیا ہوتا ہے؟ صبح سویرے یہ کسی نوجوان سے پوچھو، جوانی سے بھرپور بچے سے پوچھو، جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی آنکھ میں جو خمار ہوتا ہے، یقین کرو علی نے کہا میں مومن کی آنکھ کا خمار ہوں. یعنی میں وہ نشہ، میں وہ عبادت ہوں، میں وہ محبت ہوں. اللہ اکبر. تو وہ کلندر، وہ جو نوبت تو بیچ میں آ ہی گئی. نوبت پہ سرکار بودلہ بان نے رجب کا چاند دیکھا اور نوبت بجا دی. خیر میں یا کٹیا سے یہ جو بھی کلندر کا کیا پتا زمین پہ تھا بھی یا نہیں. بہرحال کلندر بھاگ کے نکلے، نوبت بجی نا. کلندر بھاگ کے باہر نکلے، کہنے لگے بودلہ بہار کیا ہوا؟ کہا سرکار رجب کا چاند، رجب کا مہینہ. کلندر نے بڑی بے نیازی اور محبت اور عشق سے چاند کو دیکھا اور کہنے لگے بودلہ رجب نہ کہے، یہ کہے الان رب، اللہ اب بھی اللہ ہے. رجب کے لیے حاضر نہیں ہوا، ورنہ رجب کے معنوں پہ بات ہوتی. ہر فقیر نے، کاش آپ نے سرکار بری امام کے وہ 3 جملے سنے ہوتے جو سرکار نے رجب کے بارے میں کہے، مہینے کے بارے میں. حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا کہا، شاہ شمس تبریز نے کیا کہا، رکن الدین عالم نے کیا کہا، بابا فرید گنج شکر نے اس چاند کو دیکھ کے کیا کہا. تو پتہ چلے نا انسان کو کہ یہ فقراء کیا کہہ رہے ہیں، یہ عقل مند ترین انسان، یہ فقراء عقل کی عقل ہے. ہاں اللہ اکبر، ہاں عقل کی کیا کہنا. لیکن بات سخی بادشاہ کے سامنے ابو ہاشم جعفری بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ ابو ہاشم جعفری 4 بادشاہوں کے ساتھ 4، اور سرکار کے زمانے میں بوڑھے ہو چکے تھے، اور حسنی اور حسینی سید ہیں، حسنی اور حسینی سید. کہنے لگے بادشاہ یہ علی نقی بادشاہ سے پہلے آپ بہار الانوار اٹھا کے پڑھیے. جب ہمارے قائم کی صاحبۃ السمو الملکی شہزادی عالم والدہ گرامی آئی نا،
تو سلمان کو خط جو دیا کہ اس شہزادی تک ہمارا یہ خط پہنچانا اور یہ اس بندے کو پیسے دے دینا جس کے جہاز میں بی بی سفر کر کے. کب تک امیہ کی تاریخ پہ چلو گے؟ کب تک اموی مانو ہے؟ کب تک؟ کوئی آپ میں یہ جہاد کرنے والا نہیں ہے جو ساری چیزیں اکٹھی کرے اور پڑھے اور سوچے اور سمجھے. چلیے اپنے طور پہ اپنے لیے تو کیجئے نا. اس میں لکھا ہوا ہے، بہار الانوار کی حدیث لے رہا ہوں، کہ سرکار نقیب بادشاہ نے جو خط دیا تھا نا اس رومن شہزادی کے لیے، رومنز انگریز ہیں، انہیں جو خط دیا تھا وہ عربی میں نہیں تھا، رومن رسم الخط میں تھا. یہ آپ کی اے بی سی ڈی، آپ کی آج کی انگلش، آپ کی رومن انگلش میں نقیب بادشاہ نے خط لکھ کر شہزادی کو بھیجا تھا. یہ آپ کی اصول کافی میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے. کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں. ساری خطہ ارضی سے خواتین کو عزت دی. اس بادشاہ کی جو والدہ گرامی تھی وہ مراکش کی تھی. اب سید بیٹھے ہیں بیچ میں کیا عرض کروں، میں امتی، میں نوکر، میں ان کا نام کیسے دوں. لیکن خدا کی قسم ہم میں سے اکثریت کو علم نہیں ہوتا. دکھ کی بات ہے کہ وہ شہزادی مراکش کی تھی. بس یہی کتابوں میں ام الولد تھی، کنیز تھی، خریدی تھی، یہ تھا وہ تھا. واہ، مصطفیٰ کی بہو ہو. بہرحال لقب لے رہا ہوں، اصل نام نہیں لے رہا. سرکار سیدت سمانہ مغربیہ مراکش کی تھی. اور جانتے سمانہ کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم سمانہ ایک صحرا میں ایک پھول کھلتا ہے اور ارد گرد کی جتنی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا اسی کی طرح منہ کر کے سجدے کرتی ہیں. ان شہزادی کے لیے سرکار تقی بادشاہ نے مدینہ سے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ پوری ایک بستی سرا بنائی تھی جس میں یہ شہزادی رہتی تھی. اور وہیں پر ریاض الانبیاء، حدیقۃ الانبیاء بھی تھا. سرکار سے پوچھا کہ یہ باغیچہ اس صحرا میں کیوں بنایا تقی بادشاہ سے؟ بادشاہ نے کہا یہ حدیقۃ الانبیاء ہے، میرے نانا کی قبر کی زیارت کو نبی آتے ہیں پھر وہ سمانہ کے مہمان بنتے ہیں. اس گھرانے کو کب جانو گے؟ ان کی سیرت کب جانو گے؟ یہ کیسا کریم گھرانہ تھا، کیسا کریم گھرانہ، کیسا کریم گھرانہ. خواتین آئی شہزادی کی والدہ کے پاس، نقی بادشاہ کی والدہ گرامی. ہائے ذکر نہ کروں آج اس کے ماں باپ کا، آپ کا وقت تو قیمتی نہیں ہے، یہ ذکر قیمتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو 2 جملے سن لو بادشاہوں کے. کوئی پتہ ہے میں باہر نکلوں آپ نہ ہوں، میں نہ ہوں، اللہ نہ کرے آپ ہوں، میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے. مومن کا زندہ رہنا ضروری ہے. ہم حقیروں کا کیا ہے، ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ جئیں آپ، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں آپ کو، حتیٰ کہ صاحب الزمان تمہارے گھر اور تم اس کے میزبان بنو. مالک تمہیں اتنا دے کہ بس دیتے دیتے تھکو نہیں. شہزادی کے پاس خواتین مدینہ ملنے کے لیے آئیں جب نقی بادشاہ اس دنیا میں تشریف لائیں. تو وہ آئیں ساری خواتین ملنے کے لیے کہ شہزادے کو دیکھاں چل کے. تو وہ آئیں تو ایک نے نا دوسری عورت سے کہا کہ بھائی دیکھو ہم 4-5 عورتیں آئی ہیں، یہ بڑا گھرانہ ہے، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، آج مانگنے کا دن ہے. تو آج بی بی سے نا جب شہزادہ گود میں ہو تو اس وقت مانگنا ہے، پہلے بیٹھے رہنا ہے.
جو ہی شہزادہ اب وہ خواتین نہیں، شہزادی تشریف فرمائے اپنے محل کے صحن میں، مدینے کی عورتوں نے مبارکباد دی، کہا سرا بڑا خوبصورت بستی ہے، بادشاہ نے آپ کے لیے بڑی خوبصورتی کی، وہ بڑا خوبصورت بنایا، اور یہ انبیاء کا باغ ہے، باہر کہتے ہیں یہاں نبی آتے ہیں۔ بیوی مسکراتی رہی، کہا ہاں ہمارے مہمان ہوتے ہیں، زائر جو ہوئے رسول کے، زائر جو ہوئے ختمی مرتبت کے تو ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شہزادی، جب اچانک بی بی نے شہزادے کو اپنی گود میں لیا اور کہا تم زیارت کرنے آئی ہو، یہ نکی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو کنیت ہے، لقب ہے، بادشاہ نام کیا رکھا ہے؟ کہا نہیں، تمہیں پتہ ہے نا محمد کا گھرانہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا ہے جب تک خدا ان کا نام نہ رکھے، جب تک خدا اس کا نام نہ رکھے۔ کہا اچھا شہزادی خدا نے اس کا کیا نام رکھا؟ کہا خدا نے اس کا نام علی رکھا، علی رکھا۔ ان میں سے ایک عورت بے سختہ محبت امیر میں چلا اٹھی اور پھر منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی نے کہا نہیں نہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ کہا نہیں شہزادی میں نے منہ ہاتھ پہ ڈر کے مارے نہیں رکھا کہ آپ مجھے کچھ کہیں گی، نہیں، مجھے قرآن یاد آ گیا، قرآن کہتا ہے محمد کے سامنے آواز بلند نہ کرنا۔ مجھے تو قرآن یاد آ گیا، مجھے تو قرآن یاد آ گیا۔ اسی لیے جب آپ علم نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، خاموشی رکھیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے رسول کا کام کر رہے ہیں آپ، اور سرکار کے سامنے آپ کو کیا پتا ساتھ والا کندھا رسول نے دیا ہو۔ اچانک بادشاہ گھر داخل ہوئے اور عورتوں سے کہنے لگے زیارت کر لی؟ کہا بادشاہ زیارت تو کر لی، ایک دل میں خواہش تھی کہ جب شہزادہ گود میں بیٹھے تو ہم کچھ ایسا مانگیں کہ بس شہزادی اس سے انکار نہ کرے۔ مالک نے کہا اگر میں تمہیں بغیر مانگے دے دوں، وہ عورتیں نہال ہو گئی، کہنے لگی بادشاہ اگر تو سخاوت، کہا میں اس بچے کا غم تمہیں عطا کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ماں کی گود میں ہے شہزادہ، شہزادی پہ کیا گزری ہوگی کہ بادشاہ این خوشی کے دن عورتوں سے کہہ رہے ہیں اس شہزادے کا غم۔ کہا مالک سمجھے نہیں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی۔ کہا جب یہ یتیم ہوگا نا میں اس کے پاس نہیں ہوں گا، تم لوگوں کو میری شہادت کی یہ خبر دے گا جبکہ اس کا سینے مبارک چھوٹا ہوگا، اور سنو جب یہ شہید ہوگا تو یہ ایسے قید خانے میں ہوگا۔ ہاں سنو گے مولا کا مرثیہ، سرکار تقی اپنی زندگی میں بیٹے کا مرثیہ پڑھ گئے، کہا یہ وہاں قید ہوگا جس کا راستہ ہوا کو بھی نہیں ملے گا، وہ ہوا بھی ڈھونڈے گی۔ اچھا مجھے بتاؤ، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ جب زیارات پہ جاتے ہو تو سید محمد ہے شہزادہ، سید محمد کس کا بیٹا؟ اسی کا، علی نکی کا بیٹا۔ اس کی شہادت ہوئی زہر سے، نکی بادشاہ کے زمانے میں ہوئی۔ کبھی آپ نے تاریخ پڑھی کہ سید محمد کی زہر سے شہادت ہو گئی جبکہ لوگ انہیں امام سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی۔ آج بھی بیٹا مانگنے کے لیے وہاں بکرا مان آتے ہو، ذبح کرتے ہو حاجتوں کے لیے، کبھی اسے ڈھونڈا بھی صحیح، کبھی پرسا بھی دیا کہ وہ شہید کیوں ہوا تھا؟ اس لیے شہید ہوا اس لیے کہ قید میں تھے بابا، راستہ قید خانے کا کوئی نہیں تھا، سارا دن ان پہاڑی کے سامنے بیٹھ کے ماتم کرتا تھا، کہتا تھا یہی کہیں میرا بابا قید ہے۔ ظالموں نے
محمد کو زہر دیا، بابا کو رہائی ملی، آگے کہنے لگے بیٹا کس نے کہا تھا میرے قید خانے کے ساتھ؟ دوسرا بیٹا حسین حرم مقدس 7 دفن ہے، 2 بچے بادشاہ کے 7 دفن ہیں، سرکار شہزادی حکیمہ خاتون اور بادشاہ کے مزار کے درمیان 2 بادشاہ، ایک سرکار حسین اور ایک شہزادی، ایک بیٹی، سید مجھے معاف کر دیں میں نوکر امتی ہو کے جسارت، ایک شہزادی علیہ، ایک ہی بیٹی، حسن عسکری بادشاہ کی بہن علیہ شہزادی علیہ، میں مدینہ میں چھوڑا اور شہادت سے کچھ عرصہ پہلے قاصد بھیجا، علیہ اپنے بابا سے ملنے آ جا، ساری زندگی نہیں بلایا، بابا سے ملنے کے لیے آ جا۔ شہزادی نے تیاری کی کہ میں سامرا جاؤں، عسکری بادشاہ کی بہن ہے، سرکار اللہ اکبر، ساری کتابوں میں ان کا نام لکھا ہے، مکاتب میں جا کے پڑھ لو، لیکن پڑھو گے تو پتہ چلے گا، سمجھو گے تو پتہ چلے گا۔ شہزادی اس دن داخل ہوئی، اس امام کو ایک دفعہ زہر نہیں دیا، ایک دفعہ کا مسموم نہیں ہے۔ پہلے دن تو دربار میں محل میں گئے تو اس نے رس میں پلا دیا، زہر پلا دیا، بادشاہ واپس آئے، زہر نے اثر کیا، لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ اس نے فٹوفٹ 7 حکیم کہا اچھا طبیعت نہ ساز ہوگی، سنو گے میرے بچوں تمہارا امام کیسے شہید؟ 7 حکیم، وہ 7 حکیم نہیں تھے، 7 قاتل تھے۔ اس ہر حکیم کے پاس اپنی ایک زہر تھی، کہا تم بڑے اتراتے ہو اپنے زہروں پہ، جاؤ 7 حکیم، اور اعلان کیا کہ علاج ہو رہا ہے۔ ہر روز ایک ظالم حکیم اپنی بھرپور زہر 7ویں دن کہنے لگے بادشاہ خود، کہا اب بس کر دو، ایک تو میری بیٹی آنے والی ہے اور دوسرا تمہارا کام ہو گیا ہے۔ کہا آپ نے یہ پہلے تو جملے نہیں کہے، کہا آج فجر میں میں نے اپنے قید خانے میں، یعنی گھر کو قید خانہ بنا دیا ہے، کہا میں نے اپنے حجرے کے ایک کونے سے محمد کی بیٹی کو سر پیٹتے دیکھا ہے۔ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ میری دادی آ گئی ہے، وہ زلفیں کھول کے پہلو پہ ہاتھ رکھے مجھے رو رہی ہے، تمہارا کام ہو گیا ہے، میں 7 زہریں پی چکا ہوں۔ یہ خوف سے بھاگ گئے۔ تب منادی نے اعلان کیا، نکی شہن شاہ کی بیٹی مدینے سے پہنچ چکی۔ بس دروازہ کھلا، بادشاہ نے شہزادی علیہ کو دیکھا، کہا علیہ جلدی میرے قریب آ، جلدی نوحہ پڑھ جو میں نے تجھے پڑھایا تھا، حسین کی بیٹی، او میری علیہ بیٹی پڑھ حسین کی زینب۔ اور شہزادی نے نوحہ شروع کیا، تڑپنے لگا، ہماریاں اترنے لگی۔ بس اچانک بادشاہ نے کہا اے میرے خاندان، تھا تو کوئی تھا نہیں، کہا سب باہر جاؤ، سب صاحبان ہماری باہر ہوئے، کہنے لگے بس میری دادی میرے پاس۔ بنت نبی نے سر اپنی گود میں لیا، علی نکی کیا کہنا چاہتا ہے مجھے تنہائی میں، زہر سے تیرا جگر پھٹا جا رہا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ بس جملہ سن لو، نکی بادشاہ نے شہزادی کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے
شہزادی بس پرسہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بابا محمد تقی کو سجدے میں گڑ گڑاتے روتے ہوئے زمین پہ اپنی گالیں رخساریں ملتے ہوئے سر پٹکتے دیکھا تھا۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا، بابا ایسا کیا غم ہے جس کی وجہ سے زمین پر گرم ریت پہ منہ رگڑتا ہے؟ کہا تقی مجھے شرابی کا زینب سے بات کرنا نہیں بھولتا، بی بی پرسہ دینا چاہتا ہوں، ہائے تیری بیٹیاں، ہائے تیرے پردے۔ بس سکی بادشاہ نے یہ جملے کہے، شہزادی نے کہا او نکی میں آئی تیرے جگر کے ٹکڑے لینے، بس جگر کے ٹکڑے مثل حسن کے باہر لو تمہارا امام شہید ہوا، وہ عسکری کی امامت۔ اللہ اکبر ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔